چونکہ فرائض یہاں قرآن کے مقابلے میں آیا ہے تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بعض فرض تو بالکل صاف اللہ کی کتاب سے معلوم ہو جاتا ہے اور بعض کا تذکرہ اجمالاً ہے تو وہ سنت سے فرض ثابت ہے۔ جو سنت سے فرض ثابت ہے اس پر بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے قرآن سے جو فرض ثابت ہے اس پر بھائی بس۔ کہیں کرنا فرض ہے، کہیں بچنا فرض ہے۔ اگر امر ہے تو کرنا فرض ہے اور نہیں ہے تو بچنا فرض ہے۔ حضور جو فرمائے کرو تو کرنا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور فرمائے کہ بچو، رکو، تو بچنا ضروری ہے، رکنا فرض ہے۔ میں فدائی ساقی محلقہ، یہ میں کشی کا ہے مسئلہ، وہی حکم دے تو حلال ہے، وہی حکم دے تو حرام ہے۔ تو فرائض سیکھنا ضروری ہے۔ بچے کبھی کبھی پوچھتے کہ دین میں کیا چیز فرض ہے، اب ماں باپ کو معلوم ہو تب تو بتائیں گے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اسکول میں کوئی ایسی تعلیم ہے نہیں، کالج میں کوئی ایسا مزاج نہیں ہے، یونیورسٹی میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ وہاں کسی اور قسم کی عقل فراہم کی جا رہی ہے جو کبھی کبھی بالکل بے عقلی سے قریب کر دیتی ہے۔ اب میں اسکول کی اور کالج کی اور یونیورسٹیز کی بات کیا کروں، کبھی کبھی مکتب میں بھی جو چاہیے نہیں ملتا، جو مدرسے میں چاہیے نہیں ملتا، جو ادارے میں چاہیے وہ نہیں ملتا، اب کہاں جا کے پھنسے تھے۔ سچ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی اچھی نگاہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نہ مدرسے سے، نہ مکتب سے، نہ کالج سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ آئی بات سمجھیں، آپ کو مثال دے دوں، کس مدرسے میں اور کس مکتب میں اور کس کالج میں اور کس یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے یا کبھی پڑھایا گیا کہ اگر باپ کہے کہ چھری کے نیچے لیٹ جاؤ تو کوئی لیٹ جائے؟ کہیں ہے؟ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ پھر یہ ادب حضرت زبی میں کہاں سے آیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں یہ ادب کہاں سے آیا؟ باپ نے کہا چھری کے نیچے لیٹ جاؤ تو لیٹ گیا۔ اقبال اسی بات پر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ نگاہ خلیل اللہ کا فیضان تھا جو ادب حضرت زبی میں کام کر رہا تھا، یا کسی مکتب میں سکھایا گیا تھا؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ بچے کو کیسا ہونا چاہیے یہ کس نے بتایا ہے؟ نگاہ خلیل نے بتایا۔ اسی لیے کسی اللہ والے کے قدم میں آنا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں اللہ والا ہو، ریاکار نہ ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، ہرس و طمع والا نہ ہو، آنا ضروری، کسی اللہ والے کے قدم میں آنا ضروری۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی اللہ والے کے قدم میں پہنچ گئے تو واقعی وہ اللہ والا ہے، تو یہ 100 سال کی خالص عبادت سے بھی بہتر ہے۔ عارف رومی لکھتے ہیں، ایک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ایک گھڑی کی صحبت اللہ والوں کے ساتھ یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں بہتر۔ لوگ اس کو کم جانتے ہیں، اور آج تک کبھی کوئی ولی ہوا نہیں ہے جب تک کسی کے قدم میں نہ آئے۔ ضروری ہے، لیکن وہ اللہ والا ہونا چاہیے۔ اس میں حدیث پاک میں پہلے تعلمو، عربی زبان میں تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو، تعلم کے معنی ہے سیکھنا، اور اس کے بعد ہے تعلیم، علمو، علمہ یعلمو، تعلیم۔ اس میں ایک مزاج حضور نے دیا کہ لوگوں کو سکھانے سے پہلے تم پہلے خود سیکھو، پہلے تعلم ہے پھر تعلیم ہے۔ یا بنیا تعلم ثم تتکلم، اے بچے پہلے تو خود سیکھ علم، پھر لوگوں کو سکھا۔ جس نے کچھ سیکھا ہی نہیں وہ کیا سکھائے گا؟ اب مکان سے، دکان سے، ادھر ادھر سے آدمی جمع کر کے جماعت نکلتی ہے،
وہ نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی اللہ والے کے قدم سے وابستہ ہوئے، اٹھے اور چلے گئے. کیا اس سے فائدہ کیا ہے؟ ان کو سیکھنا ضروری ہے. پہلے سیکھو پھر سکھاؤ. بلکہ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھ لو اس کے بعد زبان کھولو. ایک بات میں آپ کو کہوں، آپ تو برابر سنتے ہیں غوثیت مآب کا 11 روزہ اجلاس ہوتا ہے، کہیں کہیں آپ کے یہاں 12 دن کا اجلاس جو ہے 12ویں شریف میں ہوتا ہے، 11ویں میں 11 دن کا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کانوں سے ہو کے بات دل تک پہنچی ہوئی کہ غوث پاک پڑھنے کے زمانے میں کچھ بولتے نہیں تھے. سنا نہیں کیا؟ صرف سیکھنے میں لگے ہوئے، اور اتنا سیکھا، اتنا سیکھا، اتنا پڑھا کہ پڑھانے والے تھک گئے، آپ نہیں تھکے. خود ہی کہتے درست العلم حتی صرت کتبہ، میں برابر علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ کتب ہو گیا. تو وہ علم سیکھ کے کتب ہو گئے، یہاں بغیر علم سیکھ کے کتب بنے گھوم رہے ہیں. تو یہ کتب نہیں، کتب مینار ہے، کچھ نہیں آتا. کہتے درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے یہاں تک علم حاصل کیا، یہاں تک کہ میں کتب الاقطاب ہو گیا. تمام کتب کا کتب ہو گیا میں علم سیکھتے سے. تو پڑھنے کے زمانے کچھ بولتے نہیں تھے، بلکہ پڑھ لیا تو بھی کچھ نہیں بولتا. نہیں سنا آپ نے؟ بالکل نہیں بولتا. تو پھر خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، کیا کہنا صاحب؟ ہاں بیٹا عبد القادر واز نہیں کہتے ہو؟ تو عرض کیا نانا جان یہ بغداد ہے، علم سے بھرا ہوا ہے. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ شہر پورا علم سے لبریز سے بھرا ہوا ہے تو ہمت نہیں ہوتی ہے واز. دیکھ رہے ہو یہاں آتا جاتا کچھ نہیں، کھڑے ہو گئے، جو آتا ہے نا آپ چنا بگاڑتے چلے گئے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ غیر عالم کو واز کہنا حرام ہے؟ کیا بولے گا؟ زبردستی مشق ہو رہا ہے. پتہ نہیں یہ مشق ہے کہ تختہ مشق ہے. فرمایا اچھا منہ کھولو. تو منہ کھول دیا اپنا. تو سرکار نے اپنے پاک منہ سے اس میں 7 قطرے ٹپکا دیے. کہنے میں یہ قطرہ یہ 7 سمندر انڈیلتا، یہ قطرہ نہیں تھا. 7 تو سمندر انڈیل دیے. اتفاق سے سمندر ساتھی ہے. سینہ ایک دم لبریز ہو گیا علم سے. لیکن اب بھی نہیں واز کہہ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کس قدر احتیاط ہے. کبھی سنا آپ نے اعلیٰ حضرت اور رات دن سے آپ سنتے رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ سب بالکل پورے اعلیٰ حضرت کے مشن پر ہیں، لیکن یہاں پہلے ہی حرف غائب ہے. اعلیٰ حضرت کو کبھی سنا کہ واز کہتے ہوئے؟ سنا کبھی حضور مفتی اعظم ہند کو سنا واز کہتے ہوئے؟ ہم لوگ کچھ عرض معروض کرتے تھے، کچھ مسائل رکھتے تھے، دوسروں کو تم کرتے تھے. تو سینہ علم سے بھرا ہوا پھر بھی واز نہیں کیا. تو مولا علی کی زیارت ہوئی. فرمایا بیٹا عبد القادر واز نہیں کرتے. عرض کیا علم تو سینے میں موجے مار رہا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا علم ہے، کیونکہ حضور نے 7 قطرے ٹپکا دیا، لیکن اتنی توانائی نہیں پا رہا ہوں کہ میں سوال کھولوں. فرمایا اچھا منہ کھولو. کھول دیا. تو آپ نے بھی کچھ قطرے ٹپکا دیے. کہتے ہیں کہ 6 قطرے آپ نے ٹپکائے. عرض کیا ایک اور ٹپکا دیے؟ حضور نے 7 قطرے ٹپکائے تھے. کہا نہیں حضور کا ادب کرتے، حضور کی برابری کون کرتا؟ ادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا ادب کرتے ہیں. اور سب کچھ تو حضور کے ادب میں وہ ایمان ہے، بلکہ جانے ایمان ہے. اب جا کے کہیں واز کیا. اتنا آسان نہیں ہے واز کہنا. واز گوئی کوئی پیشہ نہیں ہے. یہ دین کو پھیلانا ہے، یہ کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، یہ عوام تک دین پہنچانا ہے. واہ واہ کی داد لینا یہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ہماری واہ واہ کرتے رہو، کیا کہنا سبحان اللہ ماشاء اللہ. دین پہنچانا ہے. تو پہلے تو علم خوب سیکھو، اس کے بعد حضور کہہ رہے ہیں کہ سیکھ کر کے لوگوں کو سکھاؤ. اور سکھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی مدرسے میں مدرس بنا کے بٹھا دیا جائے اب سکھاؤ. نہیں، آپ مسجد میں سکھاؤ، اور اگر وہاں نہیں ملتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے سکھاؤ. آخر تو گھر میں بھی ایک جگہ ہوتی ہے مسجد بیت، گھر والی مسجد، وہاں بیٹھ کے سکھاؤ. لیکن سکھاؤ، سیکھنے والے کی ذمہ داری جہاں بھی ہے وہیں سکھائیں، لوگوں کو سکھاؤ گے. اس لیے کہ سیکھنے کا ثواب الگ ہے، سکھانے کا ثواب الگ ہے. کہیں کہیں تو حضور نے سیدھے فرما دیا ہے، تم جانتے ہو تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم جانتے ہو تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس نے قرآن سیکھا، پہلے قرآن، اس کے بعد لوگوں کو سکھایا. دیکھا
یہاں سیکھا کچھ نہیں، سکھانے کے لیے کمر باندھ کے نکل پڑا، کیا کرے گا بیچارہ؟ تو لوگوں کو سکھاؤ، اے لوگوں سیکھو فرائض، جو فرائض سیکھ رہے ہو اسی کے ساتھ واجبات بھی سیکھو، سنن بھی سیکھو، مستحبات بھی سیکھو، جو سیکھنا ہے سب سیکھو۔ پھر جو چیز بچنے کی ہے حرام سے بچو، مکروہ تحریمی سے بچو، احساس سے بچو، مکروہ تنزیہی سے بچو، خلاف اولا سے بچو۔ تو کہیں کچھ کرنا ہے، کہیں کسی چیز سے رکنا ہے، تو فرائض سیکھو اور قرآن اور لوگوں کو سکھاؤ۔ حضور اس کے بعد فرماتے ہیں میں تمہاری نگاہ سے چھپ جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت اسی چیز کو تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اسی پہ تو کہہ رہے ہیں جو حضور نے یہاں فرمایا کہ میں تمہاری ظاہری نگاہ سے چھپ جاؤں گا، کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم میری چشم عالم سے چھپ جائے گا۔ صرف ہماری نگاہ سے حضور چھپ گئے ورنہ تو زندہ ہے۔ سیکھ لو، تو بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو دین کی صحیح اور سچی سمجھ کو جگہ فرمائے، ہمارے سینوں کو دینی حقائق سے لبریز فرما دے، اور دین جو کچھ چاہتا ہے خدا کرے جیتے جی ہم اس پر عمل پیرا ہو، خدا کرے زندگی دین پر گزرے، اور خدا کرے موت دین کی خدمت کرتے کرتے دین پر آئے، اور خدا کرے مرنے کے بعد دینداروں کے قدموں میں دفن ہو، اور خدا کرے کہ ہمارا حشر و نشر دینداروں ہی کے قدموں میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، کچھ علماء نے اس سے علم میراث بھی لیا ہے کہ اپنے بچوں کو مرنے کے بعد جو حصہ تقسیم ہوتا ہے وہ اس کو بھی علم فرائض کہتے ہیں، وہ بھی سکھاؤ۔ کچھ لوگوں نے اس سے مراد اسی حدیث۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔